السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ آج کوشش کریں گے کہ مل میں فیکٹری میں موجود تمام ورکرز کو فوڈ سیفٹی کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات فراہم کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے انڈسٹری کے اندر موجود مختلف قسم کے ہیزرڈز، خطرات یا نقصان دہ عوامل جو پائے جا سکتے ہیں، اور ان نقصان دہ عوامل کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے پروسیس کو، اپنی خوراک کو کس طرح ان چیزوں سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کو تمام ہیزرڈز کے انٹروڈکشن کے ساتھ، یا خطرات یا نقصان دہ عوامل جو ہمارے پروسیس کے اندر ہمارے سسٹم کو، ہمارے خوراک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہیزرڈ سے مراد وہ تمام اشیاء، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پروسیس میں خرابی پیدا کر سکتی ہیں، یا جو ہم خوراک بنا رہے ہیں اس کو ہمارے کنزیومر کے لیے ان سیف یا نقصان دہ بنا سکتی ہیں۔ جیسے کہ اب ان خطرات کو 3 اقسام میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں: جراثیم، کیمیائی خطرات اور مادی خطرات۔ جراثیموں سے مراد تمام قسم کے بیکٹیریا، وائرسز، پھپھوندی، جیسے آج کل کووڈ یا اس طرح کے دوسرے جراثیم وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ کیمیائی خطرات سے مراد وہ تمام کیمیکل جو ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ صفائی کے کیمیکلز ہوں، چاہے وہ گریس ہو، اس طرح کے جو بھی کیمیکل ہم استعمال کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں مادی خطرات۔ مادی خطرات سے مراد وہ خطرات جو کہ فزیکلی ہمارے پروڈکٹ میں داخل ہو سکتے ہیں، جیسے بال ہو گئے، ہمارے مٹی ہو گئی، نٹ بولٹ ہو گئے، انگوٹھی ہو گئی، گھڑی ہو گئی، اس طرح جتنی بھی اشیاء ہیں جو ساری وہ مادی خطرات کہلاتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے رپورٹ، ایسی اسٹڈیز ہو چکی ہیں، یا ایسی رپورٹس منظر عام پہ آئی ہیں جن میں جراثیم نے خصوصاً لوگوں کے اندر بہت زیادہ پرابلمز پیدا کیے ہیں، اور اس کے داخل ہونے کی خوراک میں سب سے بڑی جو سورس ہے وہ ورکرز ہیں، خاص طور پہ ان ریسٹورنٹس کے اندر جہاں پہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کی جاتی ہے۔ آئیں اب ان خطرات کو پہچاننے کی ہم ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں۔ جراثیم جیسے بیکٹیریا، وائرس، پھپھوندی، عام طور پر یہ بہت چھوٹے مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور یہ ہر جگہ پائے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں پر بھی یہ لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ہوا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آلات اپنی انڈسٹری میں، اپنے ریسٹورنٹ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اچھی طرح، اپنے آلات کو، جیسے چھری، کانٹے، اس طرح جتنی بھی چیزیں ہوگی، ٹیبلز، ان کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، یہ سینیٹائزر کے ساتھ سینیٹائز نہیں کرتے، تو یہ جراثیم جو ہے وہ ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ میں جو ہے وہ داخل ہو کر اس کو بھی نقصان دہ بنا سکتے ہیں، یا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جراثیموں کی تعداد کے بڑھنے کے لیے ایک مخصوص درجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی، خوراک اور وقت بھی ان کی افزائش کی نسل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سارے جراثیم ایسے جنہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کچھ ایسے بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو ہوا اور آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہمارے پاس ہے کلوسٹریڈیم باچولینم۔ یہ زیادہ تر کین فوڈ، جیسے ڈبوں میں محفوظ خوراک، خاص طور پہ گوشت وغیرہ، ان کے اندر یہ اپنی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ عام طور پہ ایک جو مخصوص ٹمپریچر رینج ہوتی ہے بیکٹیریا کے ایکٹیو گرو کرنے کی، وہ 4 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یعنی اس ٹمپریچر پر وہ اپنی تعداد کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹمپریچر کو ہم ڈینجر زون کہتے ہیں۔ فوڈ ہینڈلرز کے لیے یہ ٹمپریچر زون جو ہے بڑی افادیت کا حامل ہوتا ہے۔ فوڈ ہینڈلرز کو چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خوراک جو ہے ان کی اس ڈینجر زون میں موجود نہ ہو۔ اگر خوراک ان کے پاس گرم ہے تو اس کا ٹمپریچر 60 سے ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر ٹھنڈی ہے تو اس کا ٹمپریچر 4 سے کم ہونا چاہیے، یا تو فریز ہو یا پھر وہ ریفریجریٹڈ فارم میں موجود ہونی چاہیے۔ کچھ بیکٹیریا ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ٹمپریچر پر بھی سروائیو کر سکتے ہیں، جیسے لسٹیریا، لیکن یہ زیادہ تر ریڈی ٹو ایٹ اور چیز جیسے پروڈکٹس میں جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ پھر پانی اور خوراک بھی جراثیموں کی افزائش نسل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم خوراک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم خوراک کو تو کچھ نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی تو پیدا نہیں کر سکتے،
لیکن ہم خوراک میں موجود پانی کو کم کر کے خوراک کو محفوظ بنا سکتے ہیں، یا جب خوراک کو واش وغیرہ کرنا ضروری ہو تو ہم اسے ایسے پانی میں کریں جو کہ پہلے سے صاف ہو۔ اور آخر میں وقت، بیکٹیریا گرو کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیکٹیریا کو آئیڈیل ٹائم اور ٹمپریچر دیا جائے تو ہر 15 منٹ کے بعد یہ اپنی تعداد کو 2 گنا کر لیتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس ایک بیکٹیریم تھا تو یہ اگلے 15 منٹ میں 1 سے 2 ہو جائے گا، اور اگلے 15 منٹ میں یہ 2 سے 4، اور اگلے ہی نیکسٹ 15 منٹ میں یہ 4 سے 8۔ اس طرح اس کی تعداد بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتے چلے جائے گی۔ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جنریشن ٹائم جو ہے وہ 15 منٹ ہے۔ ہر اگلے 15 منٹ کے بعد اس کی تعداد جتنی ہوگی اس کے 2 گنا جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ اس سائیکل کو غور سے دیکھیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف 5 گھنٹوں میں اس کی تعداد 1 سے لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مادی خطرات جس میں نٹ بولٹس وغیرہ آتے ہیں، عام طور پہ یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، اور اس طرح یہ اپنے کنزیومر کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیمیائی خطرات 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو کہ پروڈکٹ میں پہلے سے موجود ہوں، جیسے ٹاکسنز، اس میں آپ کے پاس افلاٹاکسنز اور دوسری قسم کے مائکرو ٹاکسنز ہو سکتے ہیں، پھر کچھ ایسے پیسٹیسائڈز وغیرہ جو کہ ہم پہلے سے ہی ہماری خوراک میں موجود ہوں، یا کچھ ایسے کیمیکلز جو کہ انٹینشنلی یا انٹینشنل طور پر خوراک میں ایڈ کیے جائیں، ڈالے جائیں، جیسے بہت سارے فوڈ ایڈیٹیوز جو کہ خوراک کی پراپرٹیز کو بہتر بنانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے کلیننگ کیمیکلز جو کہ ہم اپنی انڈسٹری میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ ان خطرات کی پہچان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ خطرات کون کون سی قسم کے ہیں؟ چلیں اس سلائیڈ میں اب ہم دہرائی کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کون کون سے ہیزرڈز دیکھے۔ ہم نے 3 قسم کے ہیزرڈز دیکھے، جراثیم، بیکٹیریا، وائرسز تھے، پھر کیمیائی خطرات دیکھے جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز تھے، اور دوسرے تھے مادی خطرات جن میں میٹل، نٹ بولٹ وغیرہ شامل تھے۔ اب خوراک کی حفاظت سے کیا مراد؟ خوراک کی حفاظت سے مراد ان تمام نقصان دہ عوامل کو خوراک میں جانے سے روکنا یا ان کا کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یعنی خوراک یا فوڈ سیفٹی سے مطلب کیا ہے؟ کیا وہ تمام اقدامات جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان مادوں کو خوراک میں جانے سے روک سکتے ہیں، فوڈ سیفٹی کہلاتا ہے۔ خوراک کو نقصان دہ مادوں سے محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، پروڈیوسر سے لے کر کنزیومرز تک۔ پروڈیوسرز اور گروورز یہ وہ افراد یا وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ ایکچولی خوراک کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، پھر ہم مینوفیکچررز ہیں جیسے کہ ہمارا نمبر یہاں پہ، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ٹرانسپورٹر اور کنزیومرز۔ تو کیونکہ ہم اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہم را پروڈکٹ لے رہے ہیں اور اس کو فائنل پروڈکٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو فوکس کریں اور اس کو ان ہیزرڈ سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ ان ہیزرڈز کو 3 مختلف لیول پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا پاس جو ڈیفینس لائن ہوتی ہے وہ ہے پی آر پی، اس کے بعد او پی آر پیز، اور اس کے بعد آتا ہے ہیزرڈ پلانز۔ یہ تینوں مجموعی طور پر ہیزرڈ کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں یہ تینوں پی آر پیز، او پی آر پیز اور ہیزرڈز یہ ایک دیوار کی 3 لیئرز کی طرح ہیں۔ سب سے بیرونی لیئرز پی آر پی ہے جو کنٹرول کرتی ہے، پھر اگر اس سے بھی ہیزرڈ آگے منتقل ہو جائے تو او پی آر پیز کے تھرو، اگر اس سے بھی زیادہ آگے جانے کے چانسز ہوں تو اسے پھر ہیزرڈ پلان کے تھرو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پی آر پیز یا پری ریکوزٹ پروگرام سے مراد اصل میں وہ ابتدائی اقدامات یا بنیادی اقدامات ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے پروسیسنگ ایریا کو صاف کر سکتے ہیں، یا پروسیسنگ کو ایسا ماحول فراہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ کچھ خطرات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے پروسیس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے کچھ بنیادی پی آر پیز یہ ہیں۔ عمارت اور فرنیچر، یعنی کہ بنیادی ضروریات اور سہولیات ہیں۔ عمارت اچھی ہائیجینک ہوگی، فرنیچر صاف ستھرا ہوگا، ہائیجینک ہوگا، تو ہیزرڈ کے پروڈکٹ میں جانے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو دوسرا سہولت استعمال کر رہے ہیں جیسے پانی اور ہوا، یہ بھی صاف ستھری ہو،
ملازمین کو جو ہم سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی صاف ستھری ہوں، ان کے لاکرز اچھے ہوں، واش روم صاف ستھرے ہوں، تاکہ وہ کوئی ہیزرڈ جو اپنے ساتھ لا کے اس ہیزرڈ کو آگے منتقل کرنے کا سبب نہ بن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سیویج سسٹم ہے، پانی کے نکاس کا نظام ہے، جو ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے، وہ بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں پہ پروسیسنگ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ ویسٹ بھی پڑا ہوا ہے، تو وہ پھر کراس کنٹامنیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ صفائی کا نظام بھی بڑا اچھا اور واضح ہونا چاہیے، ہائیجینک ہونا چاہیے، اور جو کریکٹیو پریونٹیو مینٹنس یعنی احتیاطی مرمت ہے وہ بڑی ہائیجینکلی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے کراس کنٹامنیشن جو ہے وہ آلات کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آلات کی صفائی اچھی نہیں ہوگی یا کریکٹیو مینٹنس کے بعد ان کو ہائیجینکلی صاف نہیں کریں گے تو کراس کنٹامنیشن کے سبب جو ہے بن سکتا ہے۔ پھر حشرات کا کنٹرول یعنی کہ پیسٹ کنٹرول پروگرام اور پرسنل ہائیجین پروگرام جو ہے وہ اچھی طرح اسٹیبلش ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے پروڈکٹ کو محفوظ بنا سکیں۔ او پی آر پیز یعنی کہ آپریشنل پی آر پیز، آپریشنل پری ریکوزٹ پروگرامز، یہ اصل میں ایسی پی آر پیز ہوتی ہیں جو کہ خوراک کی تیاری کے دوران خوراک میں کسی بھی قسم کے ہونے والے ممکنہ خطرے سے اس کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے ان خطرات پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہر انڈسٹری میں مختلف قسم کے او پی آر پیز موجود ہوتی ہیں۔ ہماری انڈسٹری میں میگنٹس ہیں جو کہ ایز او پی آر پیز لیے جاتے ہیں، اس طرح آپ کے ریسٹورینٹ اور آپ کی فیکٹری میں بھی مختلف قسم کے او پی آر پیز ہوں گے جن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ اصل میں ایسے اقدامات ہیں جن کی مدد سے ہم خوراک کی تیاری کے انتہائی مراحل کے دوران ہونے والے خطرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اصل میں ہر انڈسٹری کے اندر ایک فوڈ سیفٹی ٹیم موجود ہوتی ہے جو ان تمام خطرات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتی ہے اور ایسے مراحل کی نشاندہی کرتی ہے جہاں پہ فوڈ سیفٹی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اگر انہیں وہاں پہ کنٹرول نہ ہو تو یہ ہیزرڈ جو ہیں وہ آگے فوڈ میں جا سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سٹیپس ہیں یہ سارے کے سارے سی سی پیز کہلاتے ہیں۔ جیسے ہماری انڈسٹری میں میگنٹس، اس طرح میٹل ڈیٹیکٹر بھی ایز سی سی پی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر انڈسٹری ان جراثیم یا ان ہیزرڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان خطرات سے بچنے کے لیے، خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایس او پیز یا پروگرامز بناتی ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ہم جاندار اشیاء یا جراثیم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پروگرامز بناتے ہیں ان میں سب سے اہم پیسٹ کنٹرول پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جراثیموں کے لیے کلیننگ اور ان کا سینیٹیشن پروگرام ہوتا ہے، یا پھر ورکرز سے کہیں یہ ہیزرڈز ٹرانسفر نہ ہو جائیں اس کے لیے ورکرز کا طرز عمل، پرسنل پریکٹسز یا ہائیجین پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مادی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت سے پروگرامز بنائے جاتے ہیں، جن میں ایک فیسلٹی انسپیکشن پروگرام ہے جس میں کھڑکی، دروازے اور بلبوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے پروگرام شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ پالیسیز جن میں گلاس پالیسی اور نیڈل کنٹرول پالیسی ہوتی ہیں تاکہ یہ پروڈکٹ میں نہ جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی اسکریننگ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ کا پروگرام جو ہے وہ بڑے اچھی طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہیزرڈز کو پراپر طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح کیمیائی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کیمیکل کنٹرول پروگرام مرتب کیا جاتا ہے، جس میں اس کے دو بیسک حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو کیمیکلز کو پراپر طرح سے اسٹور کیا جا سکے، دوسرا اس کے یوزج یعنی کہ جب استعمال کیا جائے تو جیسے گریس یا تیل ہے تو وہ کہیں پروڈکٹ میں شامل نہ ہو جائے، اگر وہ کہیں گرا ہے تو اس کے پراپر طریقے سے بعد میں صفائی وغیرہ کی جائے۔ ایٹ دی اینڈ اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے کام کے دوران ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری خوراک جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی ہیزرڈ نظر آئے تو اس کی اطلاع فوراً اس مطلوبہ شخص کو کریں جو کہ اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، تاکہ ہم اپنی کمپنی کے رپورٹ کو بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔